پیارے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل اسلامک کنٹینٹ دوست۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی کراماتی نماز جو اسم اعظم کی نماز ہے اس کو بتانے والے ہیں کہ جس کے ذریعے انسان جو چاہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اگر یقین پکا ہو تو ایک ہی رات میں اپنے مقصد کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پیارے دوستو، ایسی کراماتی نماز کون ادا کرنا نہیں چاہے گا، اور اس نماز کو خاص کر عشاء کی نماز کے بعد اکیلے میں ادا کرنا ہے۔ پھر اس نماز کا کرشمہ آپ صبح ہوتے ہی خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ پیارے دوستو جب کوئی مومن بندہ نماز کا وسیلہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے، کیونکہ نماز افضل العبادات ہے، اور جو کوئی بھی نماز کے ذریعے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرما لیتا ہے۔ اور پیارے دوستو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نفل نماز پڑھ کے اپنی حاجت کو پیش کیا کرتے تھے، اور یہی طریقہ بزرگان دین کا اور یہی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا رہا کہ جب کوئی حاجت پیش آتی تو نفل نماز ادا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، اگرچہ ہمارا ایمان صحابہ کی طرح تو نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے اندر اتنا یقین کامل ہے، لیکن پیارے دوستو اگر ہم بھی آج صحابہ جیسا یقین لیں اور جیسا بھی ہمارے پاس یقین ہے، یقین کامل کے ساتھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم بھی اگر اس نماز کو 3 دن پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ اپنی حاجت یا دل کی مراد جو بھی دل میں رکھے ہوئے اس نماز کو پڑھتے ہیں وہ آپ کی حاجت انشاءاللہ عز و جل 3 دن سے پہلے ضرور پوری ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، اگر آپ اپنی حاجت یا دل کی مراد پانا چاہتے ہیں، شہرت یا عزت چاہتے ہیں، یا اچھی جگہ رشتہ تلاش کر رہے ہیں، یا جائز محبت کا مسئلہ ہے، یا قرض سے بری ہونا چاہتے ہیں، یا بزنس میں ترقی پانا چاہتے ہیں، یا آپ کسی جاب کی خواہش رکھتے ہیں یعنی نوکری کی تلاش میں ہیں لیکن کسی وجہ سے کام نہیں بن رہا ہے، یا کام بنتے بنتے بگڑ جاتا ہے، یا کچھ رکاوٹیں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے کام رک جاتا ہے، تو پیارے دوستو یہ نماز ادا کریں انشاءاللہ عز و جل۔ اس نماز کی برکت سے یہ وہ کرامتی نماز ہے کہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ بیماری سے شفا پانا چاہتے ہیں یا اولاد کی نعمت پانا چاہتے ہیں تو یہ عمل آج ہی سے شروع کر دینا انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے دوستو، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی اس نماز کو ادا کرتا ہے تو انشاءاللہ کوئی بھی ایسا محروم نہیں ہوتا کہ اللہ احکم الحاکمین اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہ فرماتا ہو۔ تو پیارے دوستو، یہ آیت کریمہ والی کراماتی نماز جو ہے اس کو آپ کو ضرور ادا کرنا ہے۔ اگر آپ کسی بھی پریشانی سے جوجھ رہے ہیں، کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں تو اس نماز کو ضرور ادا کریں۔ تو آئیے دوستو، یہ کراماتی آیت کریمہ والی نماز کون سی ہے تو سنیے بہت تیزی کے ساتھ میں بلا تاخیر۔ پیارے دوستو، یہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک کنٹینٹ دوست پر نئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک کنٹینٹ دوست کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو پیارے دوستو، عمل بہت مختصر اور چھوٹا سا عمل ہے۔ آپ کو صرف 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے، اور وہ نماز صلاۃ الحاجت کی نماز ہے، اور اس نماز کو آیت کریمہ والی نماز بھی کہا جاتا ہے، اور اس نماز کو کن فیکون کی نماز بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جب بندہ اس نماز کو پڑھ کے رب کی بارگاہ میں کسی بھی چیز کی عرض کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کر دیتا ہے، اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو پیارے دوستو، آئیے سب سے پہلے اس کی نماز کی نیت آپ سماعت کر لیں، ساتھ ہی ساتھ ہم اس کا وقت بھی بتائیں گے اور اس کا پورا طریقہ بھی بتانے والے ہیں۔ ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں۔ تو پیارے دوستو، سب سے پہلے آپ کو یہ نماز جو ادا کرنی ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد اس کو ادا کرنا ہے، اور خاص طور پر اس کا جو بہتر وقت ہے وہ تہجد کا وقت ہے، یعنی آدھی رات میں اس نماز کو ادا کریں تو اور زیادہ یہ فضیلت والی اور فضیلت رکھے گی انشاءاللہ، اور اس کی برکتیں اور زیادہ حاصل ہوں گی آپ لوگوں کو۔ تو پیارے دوستو، سب سے پہلے آپ جب اٹھیں، بیدار ہوں، باوضو ہو کر آپ 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجت کی نیت سے کھڑے ہو جائیں، اور کچھ اس طرح سے نیت کریں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کو، اللہ اکبر۔ اور پیارے دوستو، پھر اس کا طریقہ کس طرح سے ہے؟ اب جب آپ نیت کر لیں گے تو پہلی رکعت میں
آپ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد پھر قرآن پاک کی سب سے مشہور آیت کریمہ جو کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس کو آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایک مرتبہ شروع میں بسم اللہ پڑھ کر 100 مرتبہ اس آیت کریمہ کو پہلی رکعت میں پڑھیں، اور اسے پڑھنے کے بعد پھر رکوع کریں، سجدہ کریں، اور سجدے کرنے کے بعد پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور دوسری رکعت کو جس طرح سے اور دوسری نمازوں میں پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھیں کہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف پڑھیں، پھر اس کے بعد دوسری قرآن پاک کی بڑی مشہور آیت کریمہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب پھر آپ کو رکوع میں جانا ہے، اور رکوع میں جانے کے بعد رکوع کرنا ہے، رکوع کرنے کے بعد جو ہے سجدے کرنا ہے، سجدے کے بعد جو ہے آپ کو تشہد وغیرہ یعنی جیسے دوسری نماز مکمل کرتے ہیں اسی طرح یہ نماز مکمل کر لینی ہے، اور وہیں اپنے مصلی پر بیٹھے ہوئے تیسری مشہور آیت کریمہ جو یہ ہے ربی انی مغلوب فانتصر، اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 2 رکعت نفل نماز میں پہلی رکعت میں سورت کے بعد یعنی سورہ اخلاص کے بعد 100 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے، اور پھر دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے یعنی سورت پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اور سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد حسبنا اللہ ونعم الوکیل 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد باقی نماز پوری کرنے کے بعد اپنے مصلی پر بیٹھے ہوئے یہ آیت کریمہ ربی انی مغلوب فانتصر 100 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد اول آخر درود پاک جو بھی آپ کو یاد ہو وہ پڑھنے کے بعد خلوص و للہیت کے ساتھ اور دل کو بالکل پاک و صاف کر کے اللہ کی بارگاہ میں خلوص کے ساتھ عاجزی کے ساتھ رو کر دعا کرنی ہے، کم سے کم 5 سے 10 منٹ تک دعا کرنی ہے، اتنی دیر اس طرح سے دعا کرنی ہے کہ آپ کو خود یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اب میری دعا کو ضرور قبول فرما لے گا۔ تو پیارے دوستو، جس بھی حاجت کے لیے آپ اس نماز کو پڑھ کر دعا کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل وہ حاجت ضرور پوری ہو جاتی ہے۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، اولاد کی نعمت کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرما دیتا ہے، اور اس کو یوں تو آپ نماز کو جس وقت چاہیں پڑھ سکتے ہیں، دن میں بھی اس نماز کو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن سب سے بہتر جو وقت ہے وہ تہجد کا وقت ہے، کیونکہ تہجد کے وقت میں کی ہوئی دعا کو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتا ہے بلکہ ہمیشہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے۔ امید کرتے ہیں پیارے دوستو یہ طریقہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے، مولا سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ تمام حضرات ایک مرتبہ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس کی آمین کو قبول فرما لے۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔